سب سے پہلی اور اہم رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری یکسوئی کے اندر خلل انداز ہونے والی سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے بڑی چیز موبائل فون ہے کہ موبائل فون ہماری ضرورت ہے اور موبائل فون ہماری کمزوری ہے۔ موبائل فون ہماری ضرورت ہے اور موبائل فون ہمارے سامنے رکاوٹ ہے۔ موبائل فون ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اور موبائل فون ہمارے کام میں سب سے بڑی کھڑے ہونے والا اسپیڈ بریکر اور ایک دیوار ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے وہ دیکھیں۔ آپ موبائل فون پہ گھر میں بات کرتے ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، والدین سے بات کرتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں، لوگوں کو شرعی مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں سے مختلف طریقے سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کسی بھی درجے کا کوئی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنی اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ بہن بھائیوں سے بات کرنا ہے، والدین سے بات کرنا ہے، اعتدال ضروری ہے۔ دوستوں سے بات چیت کرنی ہے، اس میں اعتدال ضروری ہے، لہٰذا اعتدال رکھیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جی نوکری کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہے، یہ کس چیز کے لیے استعمال ہے؟ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انٹرٹینمنٹ نہ کریں، ہاں ناجائز انٹرٹینمنٹ تو ویسے ہی شریعت میں منع ہے، تو ہم اس کی اجازت دے بھی نہیں سکتے، بٹ بنیادی چیز یہ ہے کہ موبائل فون کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ موبائل فون کتنی دیر استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر آپ ٹائمر لگائیں، اس کے اندر آپ کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھیں کہ بھی اتنے سے اتنے وقت تک میں نے موبائل فون استعمال نہیں کرنا، چاہے اس کو بند کرنا پڑے، چاہے اس کو فلائٹ موڈ پہ لگانا پڑے، چاہے اس کو ڈونٹ ڈسٹرب پہ لگانا پڑے، چاہے کسی بھی طریقے سے لگانا پڑے۔ موبائل فون سے کے اندر موبائل فون کے اندر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی طریقے سے موبائل فون میرے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ جہاں موبائل فون رکاوٹ بنے گا اس کو اپنے کور کرنا ہے، ایسا نہیں کہ موبائل اٹھا کے پھینک دینا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو ظاہری بات ہے اس ضرورت سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو ہم نے اس کو کس طریقے سے افیکٹولی استعمال کرنا ہے، کون سی چیزیں ہم نے اس کے اندر رکھنی ہے، کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو اس کے اندر ہم نے چیک کر کے اپنی رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھ سے بد نظری نہیں چھوٹتی، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ سے بد نظری نہیں چھوٹتی، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے بد نظری چھوڑنے کی کوشش کی ہے؟ اگر کوشش کی ہے تو وہ طریقہ کار بیان کریں۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں جی ہم سے موبائل کا غلط استعمال نہیں چھوٹتا، تو ہم کوشش تو کریں کہ کون سا موبائل فون کا غلط استعمال۔ فار ایگزامپل واٹس ایپ آپ دیکھتے ہیں، فیس بک آپ دیکھتے ہیں، یوٹیوب آپ استعمال کرتے ہیں، جی میں یوٹیوب ریسیپیز کے لیے استعمال کرتا ہوں، بھائی ان چیزوں سے دور رہیں۔ فیس بک بند کیجئے، ایک مہینے کے لیے بند کیجئے، یوٹیوب ایک مہینے کے لیے بند کر دیجئے، اللہ کرے گا آگے بھی بند کر دیں گے۔ جناب اس کے اندر ریلز دیکھتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، بھائی چھوڑو، بھائی ایک مہینے کے لیے ان سب چیزوں کو ایک طرف کر دو۔ واٹس ایپ پہ ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے رابطے کے لیے، باہر ملک میں ہوتے ہیں رشتہ دار ہیں ان سے رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ موبائل فون کو آپ نے وقت نہیں دینا۔ کوشش کریں کہ دن کے اندر 1.5 سے 2 گھنٹہ اس سے اوپر موبائل فون کو وقت نہ دیں، اور موبائل فون ہاتھ میں بھی نہ ہو کہ ہر وقت موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہر وقت موبائل فون آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، ہر وقت ساتھ سائڈ پاکٹ میں موبائل فون ہے، جب تسبیح کا موقع آیا تو ہاں جناب اس وقت موبائل فون نکالا اور میسج چیک کرنا شروع کر دیے۔ نوٹیفیکیشن مت چیک کریں، نوٹیفیکیشن کے نوٹس کو ڈسیبل کیجیے، جہاں ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، نوٹیفیکیشن مت چیک کریں، کسی کا میسج ہے مت چیک کریں۔ ایک ٹائم بنا لیں کہ بھئی اس ٹائم میں دن میں 3 ٹائم بنا لیں، 15 منٹ یہ، 15 منٹ یہ، 15 منٹ یہ، ٹائمر لگا کے 15 منٹ، ٹائمر لگا کے 20 منٹ، ٹائمر لگا کے آدھا گھنٹہ، اس طریقے سے مختلف اوقات رکھ لیں۔ آپ مصروف آدمی ہیں، کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے 1.5 گھنٹہ استعمال کر لیں، جی میں بیان ہی موبائل فون پہ سنتا ہوں، ٹھیک ہے اس کے لیے آپ بیان اس طریقے سے کریں کہ ڈونٹ ڈسٹرب پہ لگا کے سنیں کہ آپ نے اس دوران آپ نے واٹس ایپ نہیں کھولنا، اس دوران آپ نے فیس بک نہیں کھولنا، اپنی انگلیوں کو ہاتھوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ انگلیاں ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی آپ کا رمضان یہ موبائل فون لے بیٹھے گا اور یہ خراب کرے گا اور آپ کو خراب کرے گا۔ چند اور ارادے کر لیں کہ مغرب کے بعد فون نہیں اٹھانا، عشاء کے بعد فون نہیں اٹھانا۔ دیکھیں وہ لوگ مستثنی ہیں جو کسی کام کے لیے، کاروبار کے لیے کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام آدمی جو کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ اس طریقے سے کنٹرول کرے گا۔ جب اس طریقے سے کنٹرول کرے گا تو بہت اچھا کنٹرول کر سکے گا۔ موبائل فون کی وجہ سے یکسوئی نہیں رہتی، عبادت کے درمیان، نماز کے درمیان موبائل دیکھ رہے ہیں، جناب نماز کے درمیان، ہاں مسجد جائے موبائل فون گھر چھوڑ کے جائے، اللہ خیر کرے گا، کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، کوئی اتنی زیادہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ موبائل فون سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو ایک عجیب سا ایک سکون ہوتا ہے،
کوئی سکون ہوتا ہے کہ ہم یکسو ہو کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو موبائل فون نے ہمیں بہت جلدی ریئیکٹ کرنا سکھا دیا، بہت جلدی غصہ کرنا سکھا دیا اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ جب انسان مشینوں کے ساتھ اٹریکشن میں آتا ہے تو اس کے اندر سے حسیات ختم ہونے لگتی ہیں اور حسیات تباہ ہونے لگتی ہیں۔ تو مشینوں سے تھوڑا دور رہیے اور اپنے مسلح سے اور اپنی تسبیح سے، اپنے اللہ سے، اپنی دعاؤں سے، وہ غیبی طاقتوں سے اپنے آپ کو قریب کریں۔ جب ہم مشینوں سے دور ہوں گے تو یہ چیزیں بہت جلدی ہمیں قریب نظر آتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ تو یہ سب سے پہلی رکاوٹ موبائل فون، اس کو اپنے آپ سے دور کیجیے۔ یہ بڑی عام چیز ہے، طریقہ کار سے، اعتدال سے، ایسے نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیں، اعتدال کے ساتھ کرنا ہے اور ایک طریقے سے کرنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں۔